بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے پہلا کون بدبخت شخص تھا جس نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج جو بھی شخص یہ گناہ کرتا ہے تو کیا اس کے گناہ میں سے پہلے شخص کو بھی گناہ ملتا ہے؟ زنا کی ابتدا کون سے زمانے سے ہوئی تھی؟ کیا پہلے بہن سے زنا حلال تھا؟ اور آج کے دور میں زنا کی کون کون سی صورتیں جائز ہیں؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں، مگر خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو آج ان تمام سوالات کے تفصیلی جوابات جاننے والے ہیں۔ مگر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم وہ راز بھی بتائیں گے کہ جو اس ویڈیو کا مین پوائنٹ ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف زنا ہی نہیں بلکہ زنا کے تمام اسباب، ذرائع اور قریب لے جانے والے اعمال سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اگر اتنا کبھی عمل ہے تو سب سے پہلے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے جواب کے لیے ہمیں جانا پڑے گا سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کے دور کی طرف کہ جب انہیں جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا۔ اس وقت دنیا میں ان دونوں کے علاوہ کوئی انسان موجود نہیں تھا، اس لیے اولاد کے درمیان نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم عطا فرمایا جو صرف اسی دور کی ضرورت کے لیے تھا۔ بعض مفسرین جیسے امام ابن کثیر، امام قرطبی اور دیگر اہل تفسیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کو آپس میں نکاح کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ حقیقی بہن تھے۔ البتہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا۔ یہ حکم صرف اس ابتدائی دور کی ضرورت کے پیش نظر تھا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے، اور اللہ پاک کی جانب سے اسے مختصر دور تک کی شریعت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ اسی پس منظر میں پیش آیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن معمولی حسن رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ حکم اور شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن قابیل اس فیصلے پر راضی نہ ہوا، وہ اپنی ہی جڑواں بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اللہ کا حکم یہی ہے اور اسی کی اطاعت ضروری ہے، مگر قابیل کے دل میں حسد اور ضد بڑھتی گئی۔ جب معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں چراتا تھا، اس نے اپنی بہترین اور پسندیدہ بکری اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کی۔ دوسری طرف قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنی فصل کا اچھا حصہ پیش کرنے کی بجائے معمولی اور کم تر چیزیں قربانی کے لیے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو شرف قبولیت بخشا، جبکہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیشہ کے لیے رہنمائی دینے والا اصول بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صرف اہل تقوی کی قربانی اور اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ۔ قربانی قبول نہ ہونے پر قابیل کے دل میں حسد اور غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نہایت نرمی اور تقوی کے ساتھ جواب دیا، اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ مگر حسد نے قابیل کو اندھا کر دیا۔
ایک دن اس نے موقع پا کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یوں زمین پر ہونے والا یہ پہلا قتل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش دفن تو کر دی، لیکن اس کے دل میں ندامت اور پشیمانی بڑھتی رہی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو حسد، نافرمانی اور خواہشات نفس کے خطرناک انجام کی ایک بڑی مثال قرار دیا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ تھا اور اپنے دل کے حسد کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ جہاں تک یہ بات کہ قابیل اپنے حقیقی بہن جو کہ بہت خوبصورت تھی کو لے کر کسی پہاڑی علاقے میں جا بسا، وہیں سے زنا کی ابتدا ہوئی۔ یہی اس دنیا کا پہلا زنا تھا جو قابیل نے اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی اولاد نے سب سے پہلے آگ پرستی اور بت پرستی شروع کر دی، اس لیے یہی وہ شخص ہے جس نے پہلا ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور زنا کا ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مزید نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بی بی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی جو کہ ولد زنا تھی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے پہننے اور گانے بجانے کی طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی اس کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ہی ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے کرتے تھے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مؤمن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مؤمن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری چھپ کر وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو اس کی عورتیں بہت خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور اس کے ساتھی ان سے بھی زیادہ حسین اور جمیل اور نوجوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں، کیونکہ حضرت شیث علیہ السلام کا نکاح حابیل کی بہن سے ہوا تھا جو کہ اتنی خوبصورت نہ تھی، جبکہ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین اور جمیل نہیں تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد عورتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے دوسرے ایمان والوں کو بھی اس کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ اس طرح اکثر مؤمن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے رہے۔ اسی طرح وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زنا میں مائل ہوتے رہے۔ یہی وہ زمانہ تھا
جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ شیس علیہ السلام اور ان کے ایمان یافتہ ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت شیس علیہ السلام کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک مرتبہ قابیل کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ آج کے دور کے تمام مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو بعد میں طوفان نوح کے ذریعے غرق کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے، کیونکہ آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تھی تو صرف اور صرف حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہی ان پر ایمان لائی تھی، اور کشتی نوح میں یہی 70 لوگ سوار ہوئے تھے۔ باقی پوری دنیا میں پانی ہی پانی عذاب کی صورت میں آ گیا تھا، اور قابیل اور اس کی نسل کے تمام لوگ ختم ہو گئے تھے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا تھا۔ ناظرین، ایک اہم سوال آج کل بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کیا آج زنا کی کوئی جائز صورت موجود ہے، کیونکہ آج زمانہ بدل گیا ہے۔ ناظرین، اسلامی شریعت کے مطابق قیامت تک زنا کی کوئی جائز صورت موجود نہیں رہے گی، چاہے زمانہ کوئی سا بھی آ جائے۔ زنا خود ایک حرام فعل ہے، اس میں تھوڑی سی گنجائش بھی نہیں دی گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ سورہ اسراء۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے صرف زنا سے نہیں بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال کہ متع یا عارضی نکاح کے بارے میں ہو تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح بغیر نکاح کے باہمی رضامندی سے تعلق قائم کرنا حرام ہے، ناجائز ریلیشن شپ میں رہنا حرام ہے۔ اسی طرح گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے طور پر جسمانی تعلق حرام ہے۔ آن لائن یا وقتی معاہدے کے ذریعے جنسی تعلق کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دین اسلام اور باقی تمام مذاہب میں بھی مرد و عورت کے درمیان جنسی تعلق کا واحد جائز طریقہ صرف اور صرف نکاح ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں بالغ اور راضی ہیں، اس لیے تعلق جائز ہے۔ دین اسلام میں یہ بات درست نہیں، بلکہ شرعی نکاح کے بغیر ہر جنسی تعلق زنا ہے، خواہ دونوں کی رضامندی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، آئیے اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو زنا کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، ہماری دنیا کو بھی حسنہ بنائے اور آخرت کو بھی حسنہ بنا دے۔ یا اللہ، ہم نے زندگی بھر جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ہمارے وہ تمام چھوٹے بڑے ظاہراً پوشیدہ، جان بوجھ کر یا بھولے سے کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایمان والی اور اسلام والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت، ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہمارے مال و اولاد اور رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی پیدا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی
پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کو زنا کرنے سے بچا لے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ صدقہ جاریہ کے اس سفر میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔